برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کی موت مدتوں بعد بھی ایک معمہ ہے جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں۔ لیڈی ڈیانا کی موت کے حوالے سے ملکہ برطانیہ اور شہزادہ چارلس کے ڈیانا کی موت کی خبر پر پہلا رد عمل کیسا تھا؟ ملکہ برطانیہ نے ڈیانا کی موت کی خبر سنتے ہی ایسا کیا جملہ ادا کیا جسے جان کر آپ کو واضح اندازہ ہو جائے گا کہ لیڈی ڈیانا کی موت واقعی کوئی حادثہ تھا یا پھر پلانڈ مرڈر تھا۔ آج اس بات سے پردہ اٹھ جائے گا کہ اصل میں حقیقت ہے کیا، کیونکہ اب ایسی بات سامنے آ گئی ہے جو ملکہ برطانیہ کے منہ سے ڈیانا کی موت کی خبر سنتے ہی نکلی تھی۔ دراصل شہزادہ چارلس 14 نومبر 1948 کو ملکہ الزبتھ اور پرنس آف ویلز کے ہاں پیدا ہوئے۔ چارلس کی پیدائش سے 4 سال قبل ملکہ الزبتھ اپنے والد کنگ جارج کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئی۔ شہزادہ چارلس نے بطور برطانوی تخت و تاج سنبھالنے کے لیے اپنے سابقہ پیشواؤں کی نسبت لمبا انتظار کیا۔ وہ برطانوی تاریخ میں سب سے زیادہ عمر والے شہنشاہ تصور کیے جائیں گے۔ پرنس چارلس کی پہلی شادی لیڈی ڈیانا سے ہوئی تھی جو برقرار نہ رہ سکی، جس کی وجہ سے لیڈی ڈیانا نے پرنس چارلس کو محبوبہ کمیلا پارکر کو قرار دیا۔ لیڈی ڈیانا شہزادہ چارلس اور کمیلا پارکر کا تعلق پسند نہیں کرتی تھی اور شہزادہ چارلس کی کمیلا سے شادی کے روز ملکہ نے دلہن سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ایک موقع پر ملکہ برطانیہ نے کمیلا پارکر کو بری عورت بھی قرار دیا۔ شہزادی ڈیانا 1 جولائی 1961 میں برطانیہ میں پیدا ہوئی۔ شہزادی ڈیانا کو ہمیشہ سے ہی تعلیمی سرگرمیوں سے زیادہ فلاحی کاموں میں دلچسپی تھی۔ بہترین شخصیت کی مالک شہزادی ڈیانا کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے 21 برس ہو چکے ہیں، مگر ان کی موت کے حوالے سے موجود پر اسراریت اب تک ختم نہیں ہو سکی۔ 19 جولائی 1981 کو لیڈی ڈیانا کی شادی شہزادہ چارلس سے ہوئی، جسے دنیا بھر کے میڈیا نے دکھایا، اور 2 بچوں کی پیدائش بھی ہوئی۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد شہزادہ چارلس کی سرد مہری سے لیڈی ڈیانا کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی اور شادی کے مقدس بندھن میں دراڑ پیدا ہونے لگی۔ 20 دسمبر 1995 میں شہزادی ڈیانا اور ان کے شوہر شہزادہ چارلس کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ ڈیانا کی عالمی سطح پر مقبولیت کا بڑا سبب ان کی خوبصورت شخصیت تھی۔ طلاق کے بعد بھی ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ آئی۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تصاویر لیڈی ڈیانا کی کھینچی گئی۔ شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی شہزادی لیڈی ڈیانا ایک ہمدرد دل خاتون تھیں۔ برطانوی شاہی خاندان کا حصہ بننے والی شہزادی ڈیانا فیشن اور انسانی ہمدردی کی وجہ سے لوگوں میں مقبول رہیں۔ وہ خوبصورتی میں بے مثال اور پرکشش شخصیت کی حامل تھیں۔ علیحدگی کے بعد سے شہزادی ڈیانا کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ہر وقت جاسوسی ہوتی ہے، جبکہ انہوں نے پولیس کا تحفظ بھی حاصل کیا۔ مگر اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ 1965 میں انہوں نے اپنی موت کی پیش گوئی بھی کر دی تھی۔ در حقیقت انہوں نے ایک قاتلانہ حملے کے پلاٹ کا انتباہ بھی کیا تھا۔ انہوں نے اپنے سابق بٹلر کو ایک خط میں لکھا، میری گاڑی کے حادثے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس کے لیے بریک فیل کر دیے جائیں گے اور سر پر سنگین چوٹ سے چارلس کی شادی کا رستہ کھل جائے گا۔ یہ خط انہوں نے اپنی موت سے 10 ماہ قبل تحریر کیا تھا اور اس کی تحریر میں موجود نام کو میڈیا کے سامنے آنے سے پہلے بدل دیا گیا۔ بٹلر نے یہ خط 2003 تک چھپا کر رکھا اور اس کا انکشاف اپنی کتاب میں کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ شہزادی ڈیانا نے یہ خط انہیں ایک انشورنس پالیسی کے طور پر دیا تھا۔ واضح رہے کہ ڈیانا اور اپنے ڈرائیور سمیت 31 اگست 1997 میں پیرس انڈر بائی پاس میں ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ خیال رہے 2013 میں برطانوی پولیس نے کہا تھا کہ 1997 میں شہزادی ڈیانا کی ہلاکت کے بارے میں تحقیقات ختم ہو گئی، لیکن اس بات کے کوئی قابل اعتبار شواہد نہیں تھے کہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ لیکن اب کچھ ایسی بات سامنے آ گئی ہے جسے جان کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ دراصل جس وقت لیڈی ڈیانا کی کار حادثے میں موت ہوئی تو ملکہ برطانیہ ان پہلے لوگوں میں سے تھیں جنہیں اس بارے میں اطلاع دی گئی۔
ملکہ برطانیہ کو جب بریک فیل ہونے کے باعث ہونے والے حادثے کی خبر دی گئی تو الزبتھ دوم نے فوری سوال کیا کہ کہیں گاڑی کی بریکوں میں گریس تو نہیں لگایا تھا۔ 31 اگست 1997 کو جب لیڈی ڈیانا کی کار کو پیرس میں حادثہ پیش آیا تو ملکہ الزبتھ اپنے شہزادے چارلس اور دونوں پوتوں ولیم اور ہیری کے ساتھ بالمورل میں موجود تھی۔ حادثے کی خبر ملی تو ولیم اور ہیری سوئے ہوئے تھے۔ ملکہ اور شہزادہ چارلس نے فیصلہ کیا کہ انہیں سونے دیا جائے۔ لیڈی ڈیانا کی موت کی خبر پاتے ہی چارلس نے اپنے سابقہ بیوی کی ڈیڈ باڈی وصول کرنے کے لیے شاہی طیارے پر پیرس جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر ملکہ نے انہیں منع کر دیا۔ اس معاملے پر ملکہ اور شہزادے میں طویل جھگڑا ہوا اور آخر کار چارلس کی ضد کے آگے ملکہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ مکمل رپورٹ کو دیکھ کر آپ کے لیے فیصلہ کرنا کافی آسان ہو گیا ہوگا کہ اصل میں حقیقت ہے کیا، اور ساتھ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بھی جنم لے رہا ہوگا کہ ملکہ الزبتھ نے ڈیانا کی موت کی خبر سنتے ہی گاڑی کی بریکوں کو گریس والا سوال کیوں کیا؟ کیا اس کی وجہ ڈیانا کا وہ خط تھا جس میں اس نے اپنی موت کے حوالے سے تمام تر معلومات سے آگاہ کیا تھا، یا پھر اس کی وجہ اور تھی؟ اس حوالے سے آپ بھی ہمیں بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.